نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج کل ہم توحید اور شرک اور مشرکین کی باتیں سیکھ رہے ہیں جو انہوں نے چیلنجز کیے، اللہ نے ان کو جواب دیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں وقال اللہ، اور فرمایا اللہ نے لا تتخذوا، نہ تم بناؤ الہین، دو الہ، اثنین، یہ دو کے لیے آتا ہے اثنان سے، الہین اثنین، دو الہ نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا الہ ایک ہی ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو صرف تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اب اوپر بتایا، اوپر والی آیات میں، کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز اور اس کی مطیع اور فرما بردار ہیں، تو انسانوں کو بھی چاہیے نا کہ وہ انسان تھوڑا خیال رکھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو پراپر پہلے منع بھی کیا جا رہا، پھر یہاں پہ اشارتاً یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں ایک کوشچن یہ ہے کہ الہین کا مطلب کیا؟ دو معبود۔ اثنین آنا ضروری نہیں تھا، لیکن یہاں پہ الگ سے اثنین بتایا، کیونکہ عربی زبان کے جو سیگے ہوتے ہیں یا ورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ان کا عدد بھی ہوتا ہے۔ انگلش میں یا اردو میں اگر ہم نے بتانا ہو نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ساتھ میں بتاتے ہیں، اگر جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد، نمبرز بتائے جاتے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، اردو میں بھی۔ کہ عربی لینگویج کے اندر ورڈ کے اندر ہی اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا عدد اس کے اندر ہی ظاہر ہوتا ہے، اس کی جنس بھی۔ تو الہین کا ہی خود مطلب الہ ایک ہوتا ہے، الہ، اور الہین دو الہ۔ اس نئی آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی قباحت میں زور پیدا کرنا ہو، تاکید پیدا کرنی ہو، تو پھر دوبارہ سے اس کا عدد لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نئین کا مقصد یہی ہے، جب دو معبود نہیں بن سکتے تو زیادہ کیسے بن سکتے، اس لیے تم دو معبودوں کو کیوں بنا رہے ہو؟ ایک اللہ ہے۔ الہین اثنین وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، فرمایا اللہ نے نہ تم بناؤ دو الہ۔ تمہارا الہ کون ہے؟ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، بس تمہارا کیا حق بنتا ہے، تمہارا کیا فرض ہے کہ تم صرف اسی سے ڈرو۔ فرحبون، رہبت ان سے ہے، اس خوف کو کہتے ہیں جس میں ساتھ بچا بھی جائے، ساتھ ڈرا بھی جائے، یعنی ڈرتے ہوئے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے تم اللہ سے ہی سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، کسی دوسرے سے نہیں ڈرو، اس واحد رب سے جو ایک ہے۔ ویسے بھی انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، تو پھر انسان دوسرے لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دین دائمی ہے۔ الدین، دین کا یہاں پہ مطلب ہے
فرما برداری مطیع ہونا عبادت. تو مطلب کیا ہے کہ اطاعت اور فرما برداری عبادت اسی کا دائمی حق ہے، ہر چیز کے مالک اللہ کا. تو تم اس کی بجائے اللہ کے غیر کو کیوں پکارتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، تم اللہ کے علاوہ کسی سے کیوں ڈرتے ہو؟ حق تو یہ ہے اللہ کا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی فرما برداری کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے. یہ تک نادانی اور حماقت کی بات ہوئی نا کہ بنانے والے کو چھوڑ کر انسان بننے والے کی عبادت کرے. جو پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ نے جن کو پیدا کیا انسان ان کو پوجنے لگے، ان کی محبت کرنے لگے، ان کے گیت چکر کاٹنے لگے. یہ ایک اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کا رد اور توحید کا اقرار کروایا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. نعمتن کے نیچے جو تنوین ہے نا، نکرہ، یہ نکرہ ہے، اسم نکرہ، یعنی ایک ایک چیز. سوچیے ہمارے پاس کیا کیا ہے. لکھ رہے ہیں، پین ہے، پین کی سیاہی ہے، ہاتھ کی صلاحیت ہے، سننے کی سماعت ہے، پڑھنے کی طاقت ہے. یہ سب کچھ کس نے کی دیا؟ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا. سمجھے اللہ نے ہمیں کرائے پہ دیے، ہم اس کو یوز کریں، اس کا کرایہ دیں اور اس کی حفاظت کریں تاکہ جب واپسی کا وقت ہو تو خیانت نہ ہو. نعمتیں انسان تبھی نعمتوں کو نعمت سمجھ سکتا ہے جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میری نہیں، یہ تو کسی اور کی ہے، اس نے تو مجھے بس یوز کرنے کے لیے دی. تو پھر انسان ان کا خیال بھی رکھتا ہے. کسی بھی چیز کا خیال تبھی رکھا جاتا ہے جب انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے، یہ میں جس کو واپس کرنی ہے اس کو صحیح سلامت دینی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہے یہ نعمت. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُم، جب پہنچتی ہے تمہیں الضر تکلیف تو تم پتہ کیا کرتے ہو؟ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، کہ تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، تم روتے گر گھراتے اللہ کے پاس چلے آتے ہو. پہلے احساس دلایا کہ جب نعمتیں تھے تب کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی ہے. اشارتاً بات کی نا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اور اللہ آزمائش کے لیے جب ان کو تھوڑی دیر کے لیے واپس لیتا ہے تو پھر بڑا روتے ہو. تجأرون، جأر یجأر جؤارن سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اونچی آواز نکالنا، گڑ گڑانا. اصل میں یہ لفظ جو ہے جنگلی جانوروں کی چیخیں چلانے کے لیے آتا ہے. اب دیکھیے ایسے ہی ہم بھی چیختے چلاتے ہیں جب ہمارے سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب نعمت لے لی جاتی ہے جنگلی جانوروں کی طرح چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں. لیکن جب وہ نعمت پاس ہوتی ہے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، قدر ہی نہیں ہوتی اس چیز کی. ہم اس کے لیے نہ کوئی تگودو کرتے ہیں، نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ثم اذا کشف الضر، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو، عنکم تم سے،
इदा यक अचानक से वो सारी तकलीफें हट जाती हैं, तुम पुकारते हो अल्लाह को और अल्लाह अपने बंदों की पुकार तो सुनते। वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली। अल्लाह कहते हैं जब मुझे कोई पुकारता है तो मैं उसके इतना करीब हूँ कि मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। तो फिर अल्लाह क्या करता है, चाहे मुस्लिम हो, काफिर हो, यहूदी हो या ईसाई, अल्लाह को पुकारने वाला बंदा जब रब को पुकारता है तो रब उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कुछ घरों वाले तो ऐसे हैं, कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि वो अल्लाह जब उनकी तकलीफ दूर करता है तो शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन इदा फरीकुम मिनकुम, अल्लाह इतना प्यारा स्टाइल है ना अल्लाह का कि अल्लाह जब किसी की कोई बुराई बताते तो सब ऐसे नहीं कहते आप सब तो है ही ऐसे। अल्लाह अलग करते हैं, मुमताज करते हैं, जो अच्छे हैं उनको और जो बुरे हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नहीं कहा कि सब के सब लोग जो है तकलीफ हटने पर अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। फरमाया इदा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, एक गिरोह तुम में से रब के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह के साथ लोगों को मिला देता है। आफत अल्लाह दूर करते हैं, क्रेडिट लोगों को देने लगता है। इससे एक तो हमें बात करने का अंदाज पता चला है अल्लाह का अपनी लाइफ के अंदर भी। यानी आपके 4-5 बच्चे हैं तो अगर उनमें से 2 बच्चे आपको तंग करते हैं, तो अगर आप कहते हैं ना मेरे सारे बच्चे ही, मेरी सारी औलाद ही बुरी है, फिर क्या होता है, वो जो अच्छे होते हैं ना वो भी बुरे हो जाते हैं। उनकी क्वालिटीज को बाज औक़ात समटाइम्स जो है ना, उनकी क्वालिटीज को थोड़ा अलग से बयान भी करना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि वो बड़े अच्छे हैं तो ये कहें कि इन मेरे जो ये 2 हैं या इस तरह से एक गिरोह है वो मुझे तंग करता है। ये इसलिए असूल बताया जा रहा है, इसकी वजह यही स्टाइल अल्लाह सुब्हान तआला का हमने देखा कि जब बनी इसराइल के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ना, तो वहां पे भी कुछ लोग अगर बात मानने वाले हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला उनको अलग से बताते हैं कि हाँ कुछ लोग हैं जो ईमान ले आए, लेकिन बनी इसराइल के अक्सर लोग जो है अल्लाह का इनकार करते रहे। इसी तरह यहाँ पे भी फरमाया इज़ा फरीक़ुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, कि एक गिरोह तुम में से अपने रब के साथ वो शरीक ठहराने लगा, अल्लाह के साथ लोगों को भी शामिल करने लगा, लोगों को क्रेडिट देने लगा। लियकफुरू, ताकि वो नाशुक्री करें, बिमा आतैनाहुम, इसकी जो दिया हमने उन्हें। इंसान जब शरीक ठहराता है ना किसी को अल्लाह के सिवा, तो दरअसल वो अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा है, कुफर कर रहा है। और कुफर नाशुक्री ही है, मायूसी ही है। ये सारे कुफर का कभी मतलब आप नाशुक्री भी पढ़ेंगे, मायूसी भी पढ़ेंगे, कुफर भी पढ़ेंगे, तो ये ऐसी चीज है कि जो चीजें छुपाते हैं, यानी एक काम हुआ है आप उसको छुपा रहे हैं, तो कुफर दरअसल छुपाने को कहते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर कोई मुर्दा छुपा दिया जाता है, तो इंसान इसी तरह अपनी नेमतों को छुपा देता है। जो अल्लाह ने उसको नेमतें दी, जो दीन दिया, जो तौफीक दी, जो अपॉर्चुनिटीज दी, इंसान जब उसको छुपा कर क्रेडिट दूसरों को देता है या भूल जाता है या देता ही नहीं किसी को, तो दरअसल ये क्या कर रहा है, कुफर कर रहा है। अल्लाह कहते फतमत्तउ, बस तुम फायदा उठा लो, फसौफ तअलमून, अनकरीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें दिखा देंगे, तुम जान लोगे जो जो कुछ तुम अमल करते रहे। वयजअलून लिमा, और वो मुकर्रर करते हैं उसके लिए जो ला यालमून, नहीं वो जानते, नसीबन एक हिस्सा, मिम्मा रज़क़नाहुम, उनमें से जो रिस्क हमने दिया है। ला यालमून का यहाँ पे 2 माना मुराद लिए गए हैं कि वो पहली तफसीर इसकी ये है कि मुशरिक लोग हमारे दिए हुए रिस्क का हिस्सा उन खुदाओं के लिए मुकर्रर करते हैं जो कुछ भी नहीं जानते, जो खुदा कुछ भी नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना उनको वो खाना पहुंचता है ना वो उनको रिस्क पहुंचता है, क्योंकि आलिमुल गैब व शहादा कौन है, अल्लाह। दूसरा मीनिंग यहाँ पे ये है कि इनके लिए मुकर्रर कर देते हैं
جن کے متعلق یہ خود بھی کچھ نہیں جانتے. یعنی یہ ان خداؤں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جن سے ریلیٹڈ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ خدا کب کیسے کیوں بنے، لاجک کیا ہے. اگر جانتے ہوتے تو ایسا بالکل بھی نہ کرتے. علم کی کمی ہے. ایک بات پتہ چلی یہاں سے کہ اکثر شرک کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی. تو اگر ہم چاہتے نا کبھی ہمارے ارد گرد مشرک یا مشرکہ کوئی رہتی ہے اور اس کو توحید کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو سٹیپس پتہ کیا ہے؟ ایک سٹیپ یہ بھی ہے کہ علم میں اضافہ کیا جائے، ان کو اوتھینٹک نالج تک لایا جائے، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. علم جو ہے وہ خود ان کو سکھائے گا کہ یہ بات غلط ہے اور یہ بات ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ علم اصل میں وہی علم ہوتا ہے جو انسان کو فائدہ دے. اب آپ کہیں گے وہ تو ماسٹرز کیا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس ڈگری ہوتی ہے تو بھی نہیں ان کو سمجھ آتی. دراصل ان کے پاس اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے. تو جس چیز کی کمی ہوتی ہے، جس چیز کو سکھانا ہے، اس کا علم دینا ہے. اور علم ضروری نہیں کہ کلاسز میں بیٹھ کے سیکھا جائے. بس تحقیق، علم، جستجو، ریسرچ اس کا شوق ہو جائے تو پھر انسان بغیر ٹیچر کے بھی ریسرچ کر کے سیکھ لیتا ہے. تو علم بہت ضروری چیز ہے. انسان اکثر کم علمی کی وجہ سے ہی گناہوں کی طرف بڑھتا ہے. جتنا علم بڑھتا جائے گا چانسز ہیں کہ انسان کی نیکیاں زیادہ بڑھتی جائیں. اسی لیے تو عابد پر عالم کو فضیلت دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ عابد کی عبادات خشوع سے خالی ہوتی ہیں، اور علم والا جب علم سیکھتا ہے، ایک حکمت ہے اس کے اندر. علم والا جب علم سیکھتا ہے تو اس کے اندر انرجی بڑھتی ہے، اس کی ہر چیز دوبارہ سے ایکٹیو ہوتی رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اگر پکارتا ہے نا تو اپنے علم کے ساتھ پکارتا ہے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم ہے اللہ کی، البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گڑھتے رہے، جو بھی تم باتیں اللہ کے بارے میں بناتے رہے ہو، لوگوں کو حصہ مقرر کرتے رہے ہو. جیسے کہ مشرکین کرتے تھے کہ جب بھی کوئی اس طرح سے تقسیم کرتے مال و دولت تو اس میں اپنے معبودوں کا جو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرائے ہوئے تھے ان کا بھی حصہ دیتے تھے. تو یہ ایک بات بے جا ہے، بدعت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم گڑھ رہے ہو نا اللہ کے بارے میں باتیں، یہ تم من قریب اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. یہاں پہ ایک بات پہ ہم نے غور کیا کہ پیچھے یا جعلون یا علمون ہے اور یہ آگے جا کے تسألن آ گیا، پیچھے غائب ہے اور آگے مخاطب. تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ کس قاعدے کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے کہ مخاطب ہو رہا ہو تو بعد میں غائب آ جاتا ہے، اگر غائب کی بات ہو رہی ہو تو مخاطب آ جاتا ہے؟ اس کے ریزن کیا ہوتی ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ التفات. بالکل. یعنی اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ان کو مخاطب کیا جائے، تو پیچھے ان کو مخاطب نہیں کیا، اب یہاں پہ ان کو ڈانٹا جا رہا ہے. اب براہ راست ڈانٹنے کے لیے ان کو مخاطب کیا گیا، کرنا نہیں، پیچھے کیا نہیں. لیکن اب یہاں پہ قسم کھا کر کہ مجھے اپنی قسم جو کچھ طوفان باندھتے رہے ہو نا، ہر صورت اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ان کی ایک اور بری خصلت، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ، لڑکی کی. اچھا، ایک آیت ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، پاک ہے وہ، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے جو وہ خواہش رکھتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور ان کا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اللہ پر عیب لگاتے تھے. یہ اللہ پر دو طرح کا عیب ہے. ایک عیب تو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہ پاک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا عیب یہ ہے کہ دیکھیں فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کی اولاد قرار دے دیا، اور وہ بھی
مونس یعنی لڑکیاں، اپنے لیے لڑکے پسند کرتے تھے کہ ہماری گھر میں کوئی بھی اولاد ہو تو کیا ہو، لڑکی ہو، لڑکیوں کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے لیے اتنی بڑی ناانصافی کہ جو خواہش وہ اپنے لیے رکھتے تھے، اگر وہ اللہ کے ساتھ کوئی عیب لگا بھی رہی ہیں تو وہ بھی بیٹیوں کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تو ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ شروع میں درمیان میں اللہ نے کہہ دیا سبحانہ، پاک ہے وہ، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کو بیٹوں کی ضرورت ہے نہ اس کو بیٹیوں کی ضرورت ہے، ہر قسم کی اولاد کی نفی کر دی، لڑکا ہو یا لڑکی، کیونکہ جب انسان کی اولاد ہوگی تو اس کی بیوی بھی ضرور ہوگی، کیونکہ انسان اولاد کے لیے، مرد اولاد کے لیے بیوی کا محتاج ہوتا ہے، اور پھر اولاد باپ کی شریک اور جانشین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ اللہ محتاج ہے کسی کے، نہ اللہ کو شراکت کی ضرورت ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی زوال ہے کہ اس کو اپنے پیچھے جانشین بٹھانا پڑے۔ اللہ تینوں سے پاک ہے، اور یہ تینوں اس کے لیے عیب لگاتے ہیں لوگ۔ وہ تو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، باقی سب لوگ اس کے محتاج ہیں، اللہ نہیں کسی کا محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے، اسی کے لیے بقا ہے، وہی فانی ہے، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ فانی ہے، بقا کس کو ہے؟ اللہ کو، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز فنا ہو جاتی ہے وہ اللہ کے علاوہ ہے، اور جو باقی رہنے والی ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کی ساری چیزیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ لڑکی کی، اب اللہ ان کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ خود ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا مسودہ، سیاہ، وہو، اور وہ کظیم، سخت غمگین ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کی اس وقت کی ایک اور ہمیں حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت سے یہ چلتا آ رہا ہے، زمانہ جاہلیت سے، کہ لڑکی کی پیدائش پر انسان خود کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل ایسے ہی تھے، آج بھی یہی حال ہے، بالکل آج بہت سے گھروں میں ہے، لیکن زیادہ تر نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے الحمدللہ، لیکن پہلے بہت زیادہ تھی کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو مبارکباد بھی اچھے طریقے سے نہیں دی جاتی تھی، واقعی چہرہ لٹکا ہوا، اچھا کال آئی ہے بیٹی، اچھا بیٹی ہو گئی ہے، چلو کوئی نہیں اللہ بیٹا بھی دے گا، یعنی اس طرح سے ریئیکشنز، پھر بعد میں مبارکباد، فرسٹ ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ جی بیٹا ہو۔ تو اس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر اس بیٹی والے کا چہرہ ایسے سیاہ ہو جاتا جیسے کہ اس کے اوپر کسی نے سیاہی مل دی ہو، یعنی کالا کر دیا ہو اس کا چہرہ، اور وہ دکھانا ہی نہیں چاہتا کہ میرا منہ تو کالا ہو گیا، میں کیسے باہر نکلوں۔ قزیم کہتے ہیں سخت غمگین ہونے کو، یعنی ایک مشغیزہ جب پانی سے بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی اس کا پانی فل ہو جاتا ہے، اس کو منہ بند کر دیا جاتا ہے اور ایسے پتہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی پھٹنے والا ہے، تو ایسے ہی غم سے بھرا ہوا اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، وہ بولتا بھی کچھ نہیں، چھپتا پھرتا ہے۔ قزیم کا ایک مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، لوگوں کے سامنے نہیں جاتا کہ کیسے سامنا کروں گا، سارا دن غم کی وجہ سے اس کا منہ کالا رہتا ہے، غم سے بھرا ہونے کے باوجود اظہار بھی نہیں کرتا، وہ اپنا منہ کسی کو دکھانا بھی نہیں چاہتا، تو اس خوشخبری کو وہ اتنا برا سمجھتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرے، کہ وہ اپنے پاس اس بیٹی کو رکھے یا پھر جاہل معاشرے کی نظر میں ذلیل ہونے سے بچنے کے لیے اس کو زندہ درگور کر دے یا مٹی میں چھپا دے، دفن کر دے۔
ٹھیک ہے. تو اس وقت میں تو بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا نا, مار دیا جاتا تھا, زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا زندہ. تو الحمدللہ اللہ کا ایک لحاظ سے شکر ہے کہ اسلام نے آ کر ہمیں اتنی رسپیکٹ دی, عزت دی. اسلام سے پہلے عورت کو اتنی عزت نہیں ملی تھی. آج ہم اسلام پر بہت زیادہ ہمیں آبجیکشنز ہیں اور بڑی اعتراضات ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں نا, اور اپنی آزادی کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. کبھی اسلام سے پہلے کی ہسٹری کھول کے دیکھیے, یقین جانے دل جو ہے نا اس الفاظ کو محسوس جب کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر پل اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے اتنی عزت دی عورت کو, اتنی عزت دی. ابھی کبھی دوسرے مذاہب کو ڈسکس کریں, آپ ان کو دیکھیں اگر پڑھ کے, تو باقی مذہبوں کے اندر عورت کو ایک ناپاک اور پلید چیز سمجھا جاتا رہا. اتنا ایون کہ شیطان کہا گیا عورت کو. یہ جو راہب لوگ ہوتے ہیں نا, تو عورتیں چونکہ اللہ نے اٹریکشن رکھی ہوتی ہے, تو پھر اللہ نے انسان کی ضرورت بھی ہے یہ, تو اس لحاظ سے بھی وہ سمجھتے رہے کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے, تو بہت برا بلا کہا گیا. کبھی موقع ملے پڑھنے کا تو آپ اس پہ ضرور دیکھیے, تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اسلام کا شکر ادا کریں. اسلام کو آج ہم بدنام کرتے ہیں کہ اسلام نے حقوق نہیں دیے اور مرد عورت کو کھڑے نہیں کیا اکٹھے. یہ سب چیزیں ہمیں اعتراضات ہوتے ہیں نا بڑے لوگوں کے, جی عورت کو کیوں نہیں دیا گیا, عورت شانہ بشانہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی, عورت کا رتبہ مرد سے کیوں کم ہے. عورت کو جتنی عزت اسلام نے دی ہے نا, کسی اور مذہب نے نہیں دی. اس لیے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر انسان غم کا شکار ہو جائے. دونوں کو, چاہے وہ زندہ درگور کرے یا پھر اس کا چہرہ سخت غمگین ہو, ان دونوں چیزوں کو پسند نہیں کیا. بیٹی کی بہت عزت ہے, اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو کتنی عزت دی. ٹھیک ہے, تو بیٹی یعنی لڑکی, ہاں بیوی کی حیثیت سے بھی اس کو عزت ملی اسلام کے اندر, بیٹی کی حیثیت سے بھی اس کو عزت ملی, اور ماں کی حیثیت سے بھی اللہ نے بیٹی کو یعنی لڑکی کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی ہے. اس لیے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا کے اندر کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے, یا انہیں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دے دیتا ہے, یا جسے چاہتا ہے باج کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جاننے والا, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ سب اسی کی کھیل ہے, اسی کی حکمتیں ہیں. جس کو جو دیتا ہے اللہ اس میں اس کے لیے حکمتیں بھی رکھتا ہے. تو انسان کو کیا کرنا ہے, حکمت تلاش کرنی ہے. وہ بندہ جس کے گھر بیٹی ہوتی ہے کیا کرتا ہے, یا توارا, وہ چھپتا ہے من القوم, قوم سے, میں سوئی آر کے سبب, ماں بشر بھی, کہ اس کو یہ خوشخبری دی گئی کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. ایم سکھو, کیا وہ روکے رکھے اسے, علی ہون, ذلت کے ساتھ, ام یا دسہو فی التراب, یا وہ اسے مٹی میں ڈبا دے. الا ساء ما یحکمون, خبردار کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں, انتہائی برا کام ہے. بلکہ بیٹیوں کو تو اللہ کی رحمتیں کہا گیا, اور ان کی اچھی پرورش کریں گے, ان کی تربیت اچھی کریں گے, تو قیامت کے دن یہی بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کی سبب بنے گی. تو ویسے بھی بڑھاپے میں بھی بیٹیاں ہی جو ہیں آج کل, ویسے تو کہا جاتا ہے نا بیٹے سہارا بنتے ہیں. اپنے ارد گرد ذرا نظریں دوڑائیں گے, بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے کہ لاسٹ مومنٹس پر بیٹیاں زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. ایون کہ باپ کی خدمت کے لیے تو بیٹے کو آگے ہونا چاہیے, لیکن دیکھا یہ کیا ہے, پھر بھی بیٹیوں کو آگے ہونا پڑتا ہے. اور جو بیٹے ہیں آج کل اپنی ترقی اور اپنی
زندگی کو آگے بڑھانے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس کے بعد پاس بیٹھنے کے لیے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا. اس لیے اب جو ہے نا بیٹیوں سے بھی اتنی ہی محبت کرنی چاہیے. ایک تو اپنے فائدے کے لیے، ایک تو ان چیزوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس لحاظ سے بھی سوچے کہ آخری عمر کے اندر یہ زیادہ جو ہے ہماری خدمت کی وجہ بنے گی. الا ساء ما يحكمون، یہ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں یہ کتنا برا ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون بالآخرۃ، نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر. مثل السوء، مثال ہے بری. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلی. وهو العزیز الحکیم، اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. مثالوں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، مشابہ چیز. تو ضرب المثل یعنی کہاوت کو بھی کہتے ہیں. تو مراد یہاں پہ یہ ہے کہ مشرکین جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، آخرت، حساب کتاب، جزا و سزا پر ایمان نہیں لاتے، ان کا برا حال ہے اور قباحت کی انتہائی مثال ہے. اسی وجہ سے وہ اتنے بے وقوف اور سنگ دل ہو گئے ہیں کہ فرضی خداؤں کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. بیٹیوں کو نہایت حقارت سے دیکھتے ہیں، انہیں زندہ درگور کر دیتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے اور کمزوری میں انہی کے محتاج ہوتے ہیں. اپنے لیے بیٹوں کی پیدائش پہ فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کی پیدائش بیٹوں کی بجائے بیٹیاں بتاتے ہیں. فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی بیٹیاں بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ ان کے دھوکے ہیں کچھ، کیونکہ مثال ان کی دیکھیں کتنی بری مثال ہے. خود ہی باتیں کرتے ہیں اور خود ہی ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں. اگر اللہ کی مثال دیکھی جائے تو اللہ کی مثال تو بہت اعلیٰ ہے. اللہ تو کامل ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اس کی مثل کوئی چیز نہیں. وہ واحد ہے، اولاد اور والدین سے پاک ہے، سب پہ غالب ہے، زبردست ہے. اپنے غلبے کو اندھے کی لاٹھی کی طرح استعمال نہیں کرتا، بلکہ نہایت حکمت سے عمل میں لاتا ہے. حکمت کی بنا پر وَهُوَ العزیز الحکیم، حکمت والا ہے. جو کچھ کس کو جتنا بھی عطا کیا اس میں اس کے لیے اتنی خیر رکھی ہے. اگر وہ کسی کو اس سے زیادہ دے گا تو اس کے لیے اس میں شر ہے. تو اللہ کی حکمت اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر انسان کو شکوہ ختم ہو جاتا ہے اور زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. لیکن جو بندہ اعتراضات کرتا ہے نا، اس کی زندگی میں کبھی بھی خوشیاں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو آج کی یاد تھوڑی اتنی زیادہ گہری نہیں، یعنی تدبر اگر ہم اس پہ کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور اگر ہم سمجھنا چاہیں تو صاف صاف باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں. قرآن کی نا بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں، لیکن اگر تدبر کریں تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی مل سکتا ہے اس کے اندر. تو تدبر آپ نے کرنا ہے، جو ظاہر تھا وہ ہم نے دیکھا ہے، اس کے باطن کے اندر خود جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اس کے لیے کیا ہے. چھپے ہوئے پیغامات بہت سے ہیں لیکن ہم نے خود نکالنے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور دل و جان سے اس کو سیکھنے والوں میں شامل کریں. جو آج خاص طور پہ سیکھ رہے آج کل توحید کے بارے میں، تو اللہ ہماری نسلوں کو بھی توحید پرست بنائے. شرک جیسی خصلتوں سے اللہ ہماری نسلوں کو دور رکھے، تاکہ ہم جو ہے اب قیامت کے دن جنت میں اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکے. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جنت میں ہمیں ہماری اولاد کے ساتھ رکھا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.